بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نماز اشراق پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اشراق کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز اشراق میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے اور اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ نماز چاشت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اس نماز میں کتنی رکعتیں پڑھیں اور اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ یہ تمام معلومات اس ویڈیو میں فراہم کی جائیں گی۔ ناظرین، حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہے اور سورج نکلنے کے بعد وہ 2 رکعت پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نماز اشراق پڑھنے کی۔ نماز اشراق پڑھنے والے کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو اس نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز اشراق بھی پڑھیں۔ جو بھی مسلمان بھائی اور بہنیں نماز اشراق پڑھتی ہیں وہ بہت خوش نصیب ہیں، ان کو ہر روز ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ اس نماز کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اسی جگہ بیٹھے رہیں، ذکر و اذکار، تلاوت اور وظائف وغیرہ کرتے رہیں۔ اس کے بعد جب سورج نکل جائے، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد آپ نماز اشراق پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان کا نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ آپ کو ہم آسان لفظوں میں نیت بتاتے ہیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ اشراق کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کے۔ یہی نیت اگر دل کے اندر کرنا چاہیں اور زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر زبان سے یہ الفاظ ادا کرنا چاہیں تو یہ مستحب ہے۔ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے، ضروری اور لازم نہیں۔ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر جو سورت آپ کو آتی ہے وہ سورت پڑھیں گے۔ اس نماز کے لیے کوئی سورت خاص نہیں ہے، جو سورت آپ کو یاد ہے آپ وہی سورت پہلی رکعت میں بھی پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں بھی دوسری کوئی جو سورت آپ کو یاد ہے وہ سورت پڑھ لیں۔ اگر آپ کو ایک ہی سورت دونوں رکعت میں پڑھنا چاہیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز آپ کی بالکل درست ہوگی۔ یعنی دونوں رکعتوں میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی، آپ کو کوئی اور سورت نہیں آتی تو پھر بھی آپ کی نماز درست ہوگی۔ رکوع اور سجود کے بعد آپ کی ایک رکعت پوری ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی اور سورت ملائیں گے۔ رکوع اور سجود کے بعد پھر قاعدہ بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ اس طریقے سے 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں۔ آپ نے صرف نیت اشراق کی کرنی ہے، اور اس کے لیے ایک اور بھی بات سمجھ لیں کہ نماز اشراق میں 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اگر 2 پڑھنا چاہیں تب بھی بہتر ہے، اگر 4 پڑھنا چاہیں پھر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا نماز اشراق پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں نماز چاشت کی۔ نماز چاشت کیا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اسے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، نماز چاشت میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اس میں کون کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ نماز چاشت کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ کو نماز چاشت کی فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے،
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاشت کی 2 رکعتیں پابندی سے ادا کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ محترم ناظرین، نماز چاشت کا وقت آپ کو آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ جب سورج طلوع ہونے کے بعد بلند ہو اور تپش پکڑ لے تو زوال سے پہلے پہلے آپ نماز چاشت ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، عام طور پر زوال کا وقت دن کے 11:30 سے 12:15 بجے کے درمیان میں ہی رہتا ہے۔ اس سے پہلے پہلے آپ نے نماز چاشت ادا کر لینی ہے۔ اب بعض لوگ جو صبح کے وقت جلدی اپنے کاموں پر جا کر اپنے کام کاج پر مصروف ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر ان حضرات کے لیے بتاتا چلوں کہ آپ نماز اشراق کے فوراً بعد ہی چاہیں تو نماز چاشت پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز کی نیت کس طرح کی جاتی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، تو آپ نے دل میں نیت ایسے کرنی ہے کہ نماز چاشت کی 2 رکعتیں نوافل ادا کرنے لگا ہوں، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہیں تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں، ورنہ نیت تو دل کے پختہ ارادے کو ہی کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ نماز اشراق میں کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس نماز کے لیے بھی کوئی خاص صورت نہیں ہے، بلکہ جو صورت آپ کو آتی ہے وہی صورت آپ اس نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو طریقہ میں نے اوپر بیان کیا ہے اس کے مطابق رکوع و سجود کر کے نماز مکمل کریں گے۔ محترم ناظرین، اب میں آپ کو نماز چاشت کے حوالے سے بتا دوں کہ اس نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی جائیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت پڑھنے کا ارشاد فرمایا ہے، تو ہم نے بھی نماز چاشت کے 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو نماز اشراق اور نماز چاشت کا مکمل طریقہ سمجھایا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز اشراق اور نماز چاشت اور اس کے ساتھ ہی 5 وقت کی فرض نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔